یہ گاؤں جو کبھی درختوں کی چھاؤں، کھیتوں کی خوشبو اور بچوں کی ہنسی سے آباد تھا، آج کیچڑ، ملبے اور خاموش آنکھوں کا المیہ بن چکا ہے۔ وہی جگہ جہاں کبھی ہنسی گونجتی تھی، اب یہاں آہیں سنائی دیتی ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع گانچھے میں خپلو سے 58 کلومیٹر سیاچن گلیشیر کی طرف سیاچن کے دامن میں واقع کندز کا یہ شوگڑوں گاؤں ہے، جہاں گزشتہ دنوں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے سیلاب آیا۔ یہ تباہی اچانک نہیں ہوئی، بلکہ ایک قیامت خیز لمحہ تھا، جب آسمان پر بادل چھائے اور چند لمحوں بعد ایک کلاؤڈ برسٹ نے پہاڑوں سے پانی کے ریلے کو گاؤں کی طرف دھکیل دیا۔ یہ سیلاب دوپہر 2 بجے آیا، لیکن اللہ کی مہربانی سے پانی تقریباً 1 گھنٹہ پاؤں کے اوپر جمع ہوتا رہا، جس نے بستی والوں کو نکلنے کی مہلت دی۔ لوگ اپنے بچوں کو گود میں اور بزرگوں کو کندھے پر لے کر گاؤں چھوڑنے لگے، مگر راستے میں ایک اور آزمائش کھڑی تھی، یہ نامکمل پل۔ یہی پل جو کئی سالوں سے حکومتی وعدوں کے گرت میں دب چکا ہے، آج ان مجبور لوگوں کا واحد راستہ بن چکا تھا۔ اسی پل پر مقامی نوجوانوں نے سیڑھی لگا کر بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو باری باری دوسری طرف کرمڑنگ میں محفوظ مقام پر منتقل کیا، اور یہ کرمڑنگ گاؤں کے عظیم لوگ ہی تھے جنہوں نے پہلے ہی دن ان سیلاب زدگان کو اپنے گھروں میں پناہ دی۔ اگر وہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تو یہ لوگ اپنے بچوں سمیت کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور ہوتے۔ ہم جب تیسرے دن متاثرہ علاقے میں پہنچے تو گاؤں انتظامیہ کی ہدایت پر خالی کرایا جا چکا تھا، لیکن جو کچھ نظر آیا وہ قیامت کا منظر تھا۔ 50 سے زائد گھر مکمل طور پر ملبے تلے دب چکے تھے۔ دکانیں، گودام، مشینیں، گراج، کھڑی فصلیں، سب کچھ ختم ہو گئے تھے۔ سیلاب کے بعد گاؤں اور خیمہ بستی کے درمیان کا رابطہ مکمل ٹوٹ چکا ہے۔ سڑکیں سیلاب کی زد میں بہہ گئی ہیں، اور جو کچھ بچا ہے وہ پتھروں، کیچڑ اور ڈھلوانوں کا مشکل سفر ہے۔ یہ گاؤں پہلے ہی ضلعی ہیڈ کوارٹر سے میلوں دور واقع ہے، اور اب جب آمد و رفت بھی معطل ہے تو امداد پہنچانا بذات خود ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ خیمہ بستی میں جو مناظر ہم نے دیکھے وہ صرف خیمے نہ تھے، بلکہ کربلا کے خیموں کی جھلک تھی۔ مائیں بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، بزرگ خالی نظروں سے ماضی کی دیواروں کو تک رہے تھے، اور بچے دنیا سے بے نیاز اپنی معصومیت میں خیموں کے درمیان کھیل رہے ہیں۔ ان خیموں میں نہ بجلی ہے، نہ روشنی، نہ پنکھا اور نہ چارجنگ کی سہولت۔ یہاں رات کا اندھیرا صرف روشنی کا فقدان نہیں، بلکہ مایوسی اور تنہائی کا سناٹا بھی ہے۔ اس وقت وہاں کی سب سے بڑی ضرورت چھوٹے سولر سسٹم ہے، جو ایک بلب اور کم از کم موبائل چارجنگ جیسی بنیادی سہولت فراہم کر سکیں۔ سردیاں دروازے پر دستک دے رہی ہیں۔ ان خیموں میں ٹھنڈی راتوں کا سامنا انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اب وقتی امداد کافی نہیں۔ مستقل گھروں کی تعمیر ناگزیر ہو چکی ہے۔ بحالی کے لیے مقامی نوجوانوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو اس تمام عمل کو شفاف انداز میں چلا رہی ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم، عاشق بھائی، خوشنود بھائی، شریف بھائی، مجاہد بھائی اور کمیٹی کے صدر صاحب اور باقی جن کے نام بھول گئے ہیں، وہ تمام جوان دن رات امداد کے انتظام اور متاثرین کی ضرورت میں مصروف ہیں۔ کمیٹی نے گاؤں کے ہائی اسکول کو ایک امدادی مرکز میں بدل دیا ہے، جہاں سے تمام راشن و سامان جمع کیا جا رہا ہے۔ متاثرین کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر کے راشن فراہم کیا جا رہا ہے: شدید متاثر، متاثر اور کم متاثر۔ اس دوران جب امدادی ٹیمیں، مہمان یا خدمتگار وہاں پہنچتے ہیں تو کمیٹی نے مرکزی امام بارگاہ کے قریب ایک چھوٹے سے کمرے میں چائے کا بندوبست بھی کر رکھا ہے۔ اس افراتفری کے عالم میں ان جوانوں نے ہمیں بھی چائے سے تواضع کی، جیسے وہ کہنا چاہتے ہوں کہ ہم بے گھر ضرور ہوئے ہیں مگر ہماری مہمان نوازی باقی ہے۔ کمیٹی کا مطالبہ ہے یہ نامکمل پل کو مکمل کیا جائے اور سیلاب سے تباہ حال سڑکوں کی مرمت کی جائے، اور اس علاقے کو آفت زدہ قرار دے کر ایمرجنسی نافذ کی جائے تاکہ امدادی کام متاثر نہ ہو۔ اور کمیٹی کا یہ بھی مطالبہ تھا خیمہ بستی سے نیچے واقع بوشی گنڈ میں مستقل آبادکاری کے لیے سردیوں سے پہلے فوری اقدامات کیے جائیں۔ یہ خیمے صرف عارضی پناہ نہیں بلکہ اجڑی ہوئی زندگیوں کی خاموش گواہی ہیں۔ یہ لوگ سب کچھ کھو چکے ہیں
لیکن آپ کا تھوڑا سا ساتھ ان کے لیے نئی امید بن سکتا ہے۔ اگر کوئی خود امداد پہنچانا چاہتے ہیں اور کمیٹی کے حوالے کرنا چاہیں تو متاثرہ گاؤں تک پکی سڑک موجود ہے اور چھوٹی گاڑیوں سے بھی آسانی سے رسائی ممکن ہے۔ مقامی کمیٹی شفاف انداز میں امداد تقسیم کر رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں، شاید آپ کے ایک شیئر سے کوئی مخیر شخص ان کی زندگی بدل دے۔ تو آئیے خاموشی کے اس ماتم میں امید کی ایک آواز بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے متاثرین کے دل کھول کر مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔